اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر کی کلاس میں آج ہم رکوع نمبر 17 شروع کریں گے، دوسرے سپارے کا پہلا رکوع۔ معزز سامعین، پچھلے دو رکوع سے تحویل قبلہ کی بنیاد بنائی جا رہی تھی۔ اب اس رکوع میں اور اسپیشلی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت کی ذات نے قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس وقت مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ایک روایت کے مطابق 16 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا اللہ رب العزت کی ذات نے پورے قرآن میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں کوئی حکم نہیں فرمایا۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کہیں حکم نہیں ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے جو رائے قائم کی ہے وہ دو رائے قائم کرتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات نے حکم فرما دیا تھا، کیونکہ وحی جلی کے مطابق تو پورے قرآن میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ مدنی کریم خاتم النبیین عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ذاتی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو پرکھ ہے یہ نبی کا ہر قول اور نبی کا ہر فعل جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کلیہ ہے، ایک قانون ہے، ایک کسوٹی ہے امت کے لیے۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین کے نزدیک مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرکھ کرنی تھی، کیونکہ اوائل اسلام تھا، ابتدائی اسلام تھا، تو ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہود علماء، یہودی عالم تھے، اور جب ایمان لے آئے تو ان کو دلی طور پر وابستگی جو تھی وہ بیت المقدس کے ساتھ تو تھی، اور اسی طریقے سے دیگر جو یہود تھے جو نو مسلم تھے، نئے نئے ایمان لائے تھے، وہ بھی اپنے علماء کرام کے پیروکار تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 16 ماہ یا 17 ماہ آپ نے نماز قائم کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ جو کہ مکہ میں ہے، اللہ نے حکم دیا تحویل قبلہ کا، یہاں پر حکم فرمایا اس رکوع میں۔ پوری کائنات میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو کعبہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
آپ کے اور حضرت سلیمان کے درمیان میں 1000 سال کا کم و بیش تاریخ کے مطابق گیپ موجود ہے۔ اب 1000 سال کے بعد یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کے نام سے اس کی بنیاد قائم فرمائی اور اس کو قائم فرمایا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، سیقول السفہاء، سیقول پس وہ کہیں گے، سفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو قبلے کے رخ سے پھیر دیا، جس پر کانو علیہا، جس پر یہ تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، آپ ان کو کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت کی ذات جس کو ہدایت عطا فرمائے، جس کا ارادہ فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، لیکن باذن اللہ، یہدی من یشاء، جس کو من یشاء، جس کو اللہ چاہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کو پہلے میں آپ کو ڈیسائیڈ کر دوں کہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر ہدایت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مرضی، ہدایت مانگی جاتی ہے، ہدایت اللہ سے مانگی جاتی ہے، ہر چیز اللہ عطا کرتے ہیں اور ہدایت اللہ نے عطا کرنی ہے، بٹ اللہ کی مرضی سے عطا ہوگی، اور انسان کی طلب، انسان کی جستجو، انسان کا لگن وہ لازم ہے۔ ارباب علم و بصیرت یہاں مفسرین نے، اور تاریخ کے اگر پیرائے میں دیکھا جائے تو بے وقوف سے مراد یہاں مشرکین بھی ہیں، مشرکین مکہ جو تھے، جو مشرکین عرب تھے بالخصوص، علماء یہود بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو منافقین تھے، یہ سب سیقول السفہاء میں فال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں روایت جو فرمائی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسے میں ابتدائی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 16، ایک روایت میں 16 ماہ اور ایک روایت میں 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کا حکم تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں موجود، نہ وحی جلی میں یہ موجود ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اسی طریقے سے نہ ہی کوئی اور ایسا کوئی حکم تھا کہ جس سے صحابہ منقول کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے 2 رائے قائم کی ہے، ایک یہ ہے کہ یہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہی خفی ہوئی ہو، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ رخ اختیار کر لیا ہو۔ اور اگلی چیز، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کسی جہت کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہر جگہ فال کرتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ اگر قبلہ رخ میں ادھر ہوں تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہیں وہ صرف مغرب کی طرف موجود ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات سے مغرب کی طرف موجود ہیں تو پھر مشرق، شمال اور جنوب جو 3 سمتیں ہیں وہاں تو اللہ موجود نہیں ہے۔ ہمارا مسجود جو ہے، ہمارا مسجود اللہ رب العزت کی ذات ہے، نہ کہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ امت کے اندر تفریق اور تقسیم سے بچانے کے لیے کہ امت یکسو ہو کر ایک یونٹی کریٹ کر کے ایک رخ ہو کر اللہ کی عبادت بجا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جیسے ہم رکوع نمبر 16 میں پڑھ چکے ہیں، 15 اور 16 میں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادوں کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ان بنیادوں کو جو کھڑا کیا جا رہا تھا، ان بنیادوں کو جو قائم کیا جا رہا تھا، ان بنیادوں کو اور اٹھایا جا رہا تھا. بنیادیں موجود تھیں، بلڈنگ ایگزسٹ کرتی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک. اب حالات کے اور وقت کے جو تھپیڑے تھے انہوں نے ان کو ہلا دیا تھا، ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ جو کعبہ تھا یہ ایگزسٹ کرتا تھا. لیکن جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجتہاد ہے یا وحی خفی ہے. اللہ کسی جہت کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سمت کے محتاج نہیں ہے. مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ہستی فال کرتی ہے. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ جس کو ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے مسلمانوں، اب یہاں پر جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ جو مسلمان ایمان والے تھے، ایمان لے آئے تھے. یہاں پر مراد وہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمہیں درمیانی اور بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ اس سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے یہ اعزاز کس کے پاس تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس تھا اور یہود کے پاس تھا. یہ اللہ کے محبوب تھے. جب مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کا چاند نمودار ہوا، نبوت کا اعلان ہوا، اب اس کی امت کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ کو ساری امتوں میں اللہ نے بہترین امت چنا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے. ارباب علم و بصیرت، یہاں پر ایک فلسفہ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو. اللہ رب العزت کی ذات نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمام احکامات نازل فرما دیے، وحی کر دیے. بالآخر فتح مکہ کے موقع پر کیا کہا گیا؟ الیوم اکملت لکم. مدنی کریم نے فرمایا آج کے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مکمل ہو گیا. یہود نصارہ یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے پیغمبر اور رسولوں کے بھی منکر تھے، ایمان لائے. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو پیچھے امت جو تھی امت موسوی وہ ڈگمگا گئی اور سامری کے جھانسے میں آ گئی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہاں پر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں پر فلسفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پر گواہ رہو کہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ تک تبلیغ، تزکیہ، حکمت یہ سب پہنچا دیا. اب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم گواہ ہو اپنے رسول پر اور باقی سارے انبیاء اور رسولوں پر. مسلمان ایک واحد قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر منوان ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور ہم گواہ ہیں اس چیز کے. ایک بات. اب شہداء علی الناس کہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو تعلیمات، اب وحی کا سلسلہ ختم،
نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم. اب آگے کیا ہے؟ آگے جو امت ہے جو تعلیمات مدنی کریم سے سیکھی ہیں صحابہ کے ذریعے، تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے تمام فقہا، صلحاء، محدثین، مفسرین کے ذریعے آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک دوسرے کی شہادت ہے، یہ ایک دوسرے کی گواہی ہے. یہاں پر مقصود اس آیت کا جو مفہوم اور مقصود ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب آگے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے. اگر لفظی ترجمے کو آپ دیکھتے ہیں یہاں تک تو لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، قبلۃ التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کی طرف، الا لنعلم من یتبع الرسول. اصل مفہوم جو سمجھ آئے گا وہ یہ آئے گا مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، الٹے قدموں. اب یہاں پر جو پرکھ ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ پرکھ منافقین کی بھی تھی، یہ پرکھ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کی بھی تھی، اور یہی پرکھ نصارہ کی بھی تھی، کیونکہ نصارہ اور یہود کا قبلہ بیت المقدس ہی ہے. اب ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی منقسم نظر آتے ہیں. وہ آگے آیت کی تفسیر میں آپ کو ڈسکرائب کر دوں گا کہ یہود اور نصارہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے وہ منقسم کیسے ہیں، وہ آگے میں بتاتا ہوں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بات بہت بڑی تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھی یہ بات بڑی. کن کے لیے؟ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت مقدر فرما دی. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارا ایمان، لیضیع ایمانکم، تمہارا ایمان ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بے حد شفقت کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. معزز سامعین، یہاں پر ایمانکم جو مراد ہے، یہاں پر ایمانکم سے مراد وہ تمام ایمانیات، وہ تمام عبادتیں مراد ہیں جو بیت المقدس کو سامنے رکھ کر، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ نوافل ادا کیے گئے، وہ نمازیں ادا کی گئیں، وہ سجود ادا کیے گئے، وہ ساری عبادات جو تھیں یہاں پر ایمانکم میں وہ موجود ہیں. اور ایمانکم اس آیت میں وہ چیز بھی آ گئی کہ 16 ماہ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینے جن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو عبادات کی تھیں، کیا پھر وہ ضائع ہو گئیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وہ تمہاری قبول ہے، وہ اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، وہ قبول ہے، کیونکہ رسول کا حکم تھا، اور رسول کا حکم کیا ہوتا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ کام بہت بڑا تھا. دیکھیں نا، تحویل قبلے کا رخ تبدیل ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ اس پر یہود نے بھی تنقید کرنی تھی، نصارہ نے بھی تنقید کرنی تھی، مشرکین مکہ اور مشرکین عرب نے بھی تنقید کرنی تھی ان کی، اور مسلمان تھے بھی، اوائل اسلام میں تھے، ابتدا اسلام میں تھے، ان کو ان کی تنقید کا بھی سامنا تھا، ان کے ظلم اور جبر کا بھی سامنا تھا، ان کے طعن و تشریح کا بھی سامنا تھا.
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی الذین ھدی اللہ، جو ہدایت پر آ جاتے ہیں. ہدایت بیسیکلی تقوی اور ہدایت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی بنیاد ہی کنسیڈ ہے. کنسیڈ ان فرنٹ آف اللہ، سرنڈر ان فرنٹ آف اللہ، اللہ کے حضور جھک جانا، اللہ کے حضور سر نگو ہو جانا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ٹھیک ہو گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے مدنی کریم، اے محمد رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی یہ جو 16 ماہ اور 17 ماہ کا جو عرصہ تھا، اور بیت المقدس کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز جو ادا کرنی تھی، نوافل ادا کرنے تھے، عبادت ادا کرنی تھی، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی بہت شاقی تھا، بہت گراں گزر رہا تھا. تو اب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف چہرہ فرماتے تھے. اللہ نے اپنی محبت کا انداز بتایا، اپنے حبیب سے محبت. قد نرى تقلب وجهك، اے حبیب، اے عرب کے دو جہاں، اے دو جہانوں کے سردار، اے عرب کے سردار، سارے جہانوں کے سردار، اے کالی کملی والے، تقلب وجهك فی السماء، تیرا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عنایت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرما دیا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ رشتہ قلبی تھا، اور اس کے بعد ان کی دادرسی بھی فرمائی، جو ان کی خواہش تھی اللہ نے اس کی بھی تکمیل فرما دی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو، اب اپنا چہرہ اسی طرف کو پھیرو جہاں میرا مدنی کریم، جہاں میرا حبیب اپنا چہرہ مبارک جس سمت میں رخ کر کے نماز ادا کرے گا، اب تم پر بھی لازم ہو چکا ہے کہ تم اپنا چہرہ اسی طرف کو پھیرو. کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے اس کو ہیکل سلیمانی بنایا تھا. ارباب علم و بصیرت، ایک بات یاد رکھیے گا، یہود اپنے حسد، اپنی اناد اور اپنی ضد کی وجہ سے بار بار مسلمانوں کو تان و تشیع کا نشانہ انہوں نے بنانا تھا. اس لیے پچھلی آیت میں جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ یہ کام بہت بڑا تھا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ہدایت والوں کے لیے نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ہر اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں بھی واضح کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، بیکاز دیٹ ان میں پہلے ہی حسد تھا، ان میں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بغض تھا. کیونکہ بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو وہ بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے کب پیروی کرنی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جیسے سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر آپ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اگلی آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہود اور نصارہ کا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہی ہے. اب بیت المقدس کی
جو مغربی دیوار ہے، یروشلم میں جو مغربی دیوار ہے، مغربی سمت ہے، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کا جو مغربی گوشہ ہے، یہودی اس طرف کو رخ کر کے اور اس دیوار گریہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں. اور جبکہ اس کا جو مشرقی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو جہاں پر حضرت مریم سلام علیہا گوشہ نشین ہوئی تھی، جہاں انہوں نے پناہ لی تھی، جس مکان میں انہوں نے اعتکاف کیا تھا اللہ کی مرضی سے، اور جہاں جس سمت اور جس سائیڈ پر ان کے پاس فرشتہ آیا تھا، اور وہ جو ہے وہ سائیڈ مشرق کی طرف ہے، جس کو قرآن نے حکیم میں اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا؟ مکانن شرقیہ. اب نصارہ جو ہیں وہ مشرقی سمت کی طرف عبادت کرتے، تو ان کا تو وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، وہ بھی دو یہود اور نصارہ بھی ایک دوسرے کو ایک ہی بیت المقدس کے اندر انہوں نے دو رخ رکھے ہوئے ہیں، ایک نے مغرب اور ایک نے مشرق کا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی فرض کر لیں، ازیوم کر لیں کہ اگر آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو علم آپ کو آ چکا ہے، جو آپ کو تعلیمات دے دی گئی ہیں، انک اذا لمن الظالمین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم جیسے وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. اب یہاں پر ایک نقطہ نوٹ فرما لیجئے، تورات میں، انجیل میں اللہ رب العزت کی ذات نے مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح نشانیاں اس طرح بیان فرمائی تھیں کہ جیسے ہر انسان کو، یہود اور نصارہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا نطفہ ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا تخم ہے، اس کو پہچاننے میں ان کو کوئی بھی ہچکچاہٹ یا ہیسٹیشن نہیں تھی، جیسے وہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے آبا و اجداد کو پہچانتے تھے. اس طرح واضح نشانیاں تھیں تورات اور انجیل میں، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح رخ پر نہیں تھے، انہوں نے نہیں پہچانا. دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا. اللہ رب العزت کی ذات نے صیغہ مجہول اہل کتاب کے لیے جب استعمال کیا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہیں؟ اوت الکتاب. کیا؟ اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یہ صیغہ مجہول. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور وہ ایمان والے بھی تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا؟ یہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے یہ قبلہ بھی ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ وہ اس کو جانتے تھے. اور ہو ضمیر کا مرجع جو ہے یہاں پر یہ قبلہ تھا، کہ قبلے کے اندر تمام واضح نشانیاں موجود تھیں. وہ ایسے پہچانتے تھے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر الفاظ سچ ہے اور حق ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں. یہ یہود تھے. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. یہاں پر خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آپ کی وساطت سے دراصل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو چیز نبی کے پاس پہنچی ہے اور یہ حق ہے، الحق من ربک، یہ حق اللہ کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین. اب اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھے ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے
بزرگوں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ ہر ایک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم